کہ عالم کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود وہ اخبار دوبارہ زندہ نہیں ہو سکا، جبکہ پاکستان میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر علی۔ عام مومن کو اپنی آخرت کی فکر ہر لمحہ ستاتی ہے۔ مومن کی پہچان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ وصیت نامہ لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھتا ہے، اپنی قبر خود تیار کر کے رکھتا ہے اور بارہا وہاں جا جا کے دیکھتا ہے کہ اصل میری منزل یہ ہے۔ تو جو دنیا و آخرت کو یاد رکھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کبھی اس کے دل سے خوف خدا نہیں جاتا۔ اور یہ جو کہا گیا کہ علماء ان کے دل میں خشیہ خوف الہی پایا جاتا ہے، علامہ رشید ترابی علیہ رحمہ کا یہ عمل بھی دنیا کے سامنے ہمیشہ کے لیے باعث سبق رہے گا کہ اپنی قبر خود تیار کر رکھی تھی اور روز وفات سے ایک دن پہلے جا کر اپنی آخری منزل کو دیکھنے چلے گئے اور اپنے اہل و عیال کو وصیت کر کے اپنی اس منزل میں داخل ہوئے۔ اور جو میزبان ہیں، جو وارث ہیں، جو استقبال کے لیے اپنے بندہ مومن کو لینے کے لیے پہلے سے موجود ہوتے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہر مومن کی قبر میں چاردہ معصومین تشریف لاتے ہیں۔ آج ان کے حضور سرخرو ہیں، کامیاب ہیں۔ العلماء احیاء، کیا حدیث میں مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دانشور عالم جو ہے وہ زندہ ہے جب تک زمانہ زندہ اور باقی ہے۔ العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی ہے علماء باقی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ رشید ترابی صاحب آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم اب سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے منفرد خطیب تھے۔ کوئی لفظ سامنے آ گیا تو اس پہ پھر جب بیان شروع کرتے تو روانی ختم نہ ہوتی، سننے والے تھک جاتے تھے، لیکن ان کی علمی نکات محیر العقول انسانوں کو جو جوڑ کے رکھ دیتے تھے کہ یہ شخص کس طرح الفاظ کے موتی بکھیر رہا ہے اور ہر لفظ میں انسان کے لیے دنیا و آخرت کا پیغام ہے۔ پھر اس میں مزاح بھی ہوتا، اس میں انداز ایسا تھا کہ کوئی بوریت محسوس نہ کرتا، اور شستگی ایسی کہ ایک ایک لفظ میں کئی معانی پوشیدہ ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظ پہ کنٹرول اور بیان پہ مکمل دسترس اظہر حسن زیدی صاحب جیسا خطیب شاید ہی عالم اسلام کو پھر کبھی دیکھنا نصیب ہو۔ ایک نکتے پہ مجھے یاد ہے، ہم طالب علم تھے، ہمارے علماء کے درمیان کچھ عرصہ نظریاتی اختلافات چلے اور پھر کچھ بزرگوں نے درمیان میں پڑھ کے صلح کرا دی۔ تو صلح کا ایک جشن منانے کے لیے ایک اشتہار شائع کیا گیا، بشارت عظمیٰ نام رکھا گیا۔ حاضر ہوئے کہ آپ بھی تشریف لائیں، تو کہنے لگے کہ بیٹو بشارت عظمیٰ، تو جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر کون سی بشارت ہوگی؟ اور پھر بڑے شستہ انداز میں جانتے ہیں نا علماء کرام، یعنی کاف کے نیچے زیر پہ بڑا زور دے کہا کرام، بیٹے جانتے ہو نا کرام کرم کی جمع ہے، اس طرف لے کے گئے۔ کرم کیڑے کو کہا جاتا ہے، تو لکڑی کو بھی کھا جاتا ہے، کاغذ کو بھی کھا جاتا ہے، کہ کرام اور کرام میں بڑا فرق ہے کہ ہم کرام کی بات کر رہے ہیں یا کرام کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ علمی نکات، یہ چھوٹے چھوٹے پیغامات، میں سمجھتا ہوں ان کی یہ علمی قابلیت اور ذہنی وسعتیں تھیں کہ وہ جو محاورہ ہے کہ کوزے میں سمندر بند کر دینا، علامہ اظہر حسن زیدی جیسا جگانہ روزگار ہمیں شاید ہی دیکھنا نصیب ہو۔ مفتی جعفر
نہج البلاغہ امام علیہ السلام کا کلام ہے اور امام الائمہ کا کلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام الکلام کلام الامام، ایک امام کی بات جو ہے وہ تمام کلام کا امام ہوتا ہے۔ یہاں اسی ادارے میں مجھے یاد ہے کہ ایرانی بزرگوار نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترجمہ کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن مفتی صاحب نے جو نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے یہ انہی کا ہی حصہ ہے کہ وہ یہ ترجمہ کر کے چلے گئے۔ انہیں کہ اس میں ایک جو انتہائی اہم ترین نقطہ ہے جس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، جتنے الفاظ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس نہج البلاغہ میں موجود اپنے کلمات، اپنے خطوط اور اپنے خطابات میں الفاظ بیان کی ہیں، مفتی صاحب نے ترجمہ میں بھی اتنے ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ اس سے کم نہ زیادہ، کہ یہ ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ شخص ہی متوقع ہے، مگر نہ ترجمہ میں تو بہت لمبی لمبی باتیں چلی جاتی ہیں۔ جی یہ ایسے باریک نقطہ ہے جو واقعی ایک دانشور عالم جو ہے کہ اس میں کبھی بیشی نہ ہو سکے۔ ہمارے سامنے کیسر باروی مرحوم کا تذکرہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان کا جو ایک دریا کی لہروں کی طرح رواں بیان ہوتا تھا جب وہ مرثیہ پڑھتے تھے اور پھر ان کی زبان میں جو روانی ہوتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ پورا مجمع ان کے ساتھ ساتھ اسی طرح تیرتا ہوا آگے بڑھتا تھا، اور پھر اس میں جو کربلا کو جس انداز میں وہ بیان کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی آنکھ نہ ہوتی تھی کہ جو آنسو نہ بہاتی تھی۔ واقعاً وہ کیسر تھے اپنے اس فن کے، اور انہوں نے جس انداز میں مرثیہ کو بیان کیا، جس طرح روانی سے اس کو لوگوں تک پہنچایا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انداز بھی، ان کا بیان بھی، ان کا کلام بھی صدیوں تک زندہ رہے گا، زندہ رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شعراء اور خطباء، میں تو شعراء کے بارے میں خاص طور پر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں چلتے پھرتے جنتی لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو شعراء کو دیکھ لیا کرو، اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ ضمانت دی ہے، جس نے میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام کے غم میں ایک مرثیے کا لوہے کا مصرع پڑھ دیا اور ایک آدمی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، 30 40 50 سے شروع ہوئے، گھٹاتے گھٹاتے جہاں تک آ گئے کہ خود ہی پڑھی اور خود ہی رو دیں تو پھر جنت واجب ہو جائے۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر اسکری صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ بہت سے مجموعے ان کے چھپ چکے ہیں، یقیناً بڑی دسترس ہے انہیں بھی اس بات پہ۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سیمینار جو ہے اس وجہ سے منفرد ہے کہ واقعاً ایسی شخصیات کے دن منانا، شخصیات منانا ان کا ہم پر قرض ہے، حق ہے، ہم اس کو منائیں۔ میں سمجھتا ہوں زیدی صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ آخری قدم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں ابھی اپنے عزیزم علامہ حسن اللہ واقر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو اس حال میں ہم نے عالم اسلام کی عظیم شخصیات کی تصاویر اور مختصر حالات زندگی جو ہیں آویزہ کر رکھی ہیں، تاکہ آنے والا اس حال میں جب داخل ہو تو اسے یہ پتہ چلے کہ ہمارے علماء نے ایک ایک عالم نے کیا کیا علمی اور مجاہدانہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ یار یہ سلسلہ شروع کرو، ہر مہینے ان شخصیات میں سے ایک شخصیت کے نام پہ سیمینار رکھو کہ اس نے کیا کیا ہے اور انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ ظالم اور جائر کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے، یہ شخصیات جن کی تصاویر آپ دیواروں پہ آویزہ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں، ظالموں اور جابروں سے انہوں نے حکومتوں کے تخت الٹ دیے تھے، اپنے بیان و کلام اور خود مسلح ہو کر میدان عمل میں آ گئے تھے۔ صرف زبان و کلام کے اسلحہ سے مسلح نہیں تھے بلکہ مادی اسلحہ سے مسلح ہو کر انہوں نے مقابلہ کر کے اپنی قوم کو اور دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ جو در آل محمد کا غلام ہوتا ہے وہ ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ انہیں ملا، ذرا فرصت کا زمانہ تھا، عباسیہ اور امیہ آپس میں حصول اقتدار کی کشف و کش میں مبتلا تھے اور تھوڑا سا فرصت ملا، ظالم سے ٹکرا رہا تھا، دشمن سے ٹکرا رہا تھا۔
آپ نے فائدہ اٹھایا اور درس و تدریس پہ توجہ دی اور علوم محمد و آل محمد کو نئے سرے سے اس کی روشنی کو دنیا تک پہنچایا، اور اوپر سے گرد اور مٹی کو ہٹا کے وہ نورانی موتی جب سامنے رکھے تو کسی دن ایک صحابی نے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ کے آبا اجاد تو بہت بڑے تلوار کے دھری، تیر انداز، بڑے جنگجو، بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، اور آپ تو ہر وقت یہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے کہ آپ بھی تیر کمان یا تلوار وغیرہ چلا لیتے ہیں؟ تو مسکرائے قریب ایک نوجوان تیر کمان لیے کھڑا تھا، اس سے کہ ذرا مجھے تیر کمان دیجیے، لے کے فرمایا کہ بتاؤ کہاں نشانہ لگاؤں؟ حضور یہاں آپ نے تیر چلایا، نشانے میں بیٹھا، دوسرا تیر اس تیر کی پشت میں، تیسرا اس کی پشت میں، چوتھا اس کی پشت میں، پانچواں اس کی پشت میں۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ ہر تیر پہلے تیر کی پشت پہ پیوست ہو رہا ہے، تو آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے مولا بس مولا مجھے اور ثبوت نہیں چاہیے۔ تو اس وقت آپ فرماتے ہیں اگر تو مجھے منع نہ کرتا میں قیامت تک تیر چلاتا رہتا تو میرا نشانہ خطا نہ جاتا، میرا ہر دوسرا تیر جو پہلے تیر کی پیوست میں ہوتا۔ یہ اس لیے کہ خدا بند متعال نے کائنات میں جتنی خوبیاں خلق فرمائی ہیں وہ ہم محمد و آل محمد کو عطا فرمائی ہیں۔ عالم کہہ دیتے ہیں کیونکہ معاشرے میں یہ لفظ عام ہو گیا، وگرنہ تو جس طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اور انہوں نے شیعہ کے نام سے جو اپنا ہفت روزہ جریدہ چلایا اور اس کو جاری و ساری رکھا، اور اس کے ذریعے انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں کہ جبکہ صحافت خاص طور پر شیعہ آل محمد کے درمیان چند ایک جرائد تھے، ان میں ایک نمایاں مقام یہ رکھتے تھے، اور اس وقت قومیات کا تذکرہ اور پھر فضائل آل محمد، مصائب آل محمد، تاریخی ایام کا تذکرہ، اور پھر محرم اور سفر میں خاص نمبر شائع کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر ان کی علمی اور قلبی خدمات جو ہیں وہ صدیوں یاد رکھی جائیں گی، بلکہ وہ ان کے لکھے ہوئے کلمات جو ہیں وہ جب تک صفحہ کاغذ پہ رہیں گے، تو جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جس کسی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت لکھ دی تو وہ کاغذ اتنا طاقتور بن جائے گا کہ روز قیامت لکھنے والے اور جہنم کے شعلوں کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور جب تک یہ ایک وقت ہم ایک چیز بیان کرتے ہیں، بیان آیا گزر گیا، ایک وقت وہ چیز تحریر کرتے ہیں، تو تحریر جب تک باقی رہتی ہے لکھنے والے کے نامہ اعمال میں اس کا مسلسل ثواب جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عرفانی صاحب زندہ ہیں اپنے شیعہ جریدہ کی وجہ سے، اس مداد اور جو سیاہی کے ساتھ انہوں نے قومیات شیعہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور قومی جہاد میں حصہ لیتے رہے، یہ انہی کا خاصہ تھا، وگرنہ اس وقت شیعہ جرائد تو نہ تھے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہ صرف ان بزرگان کے کارناموں کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ ایک بات جو ہے میں اپنے تمام دانشور قاضی صاحب تشریف فرما ہے، اسپی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے ہاں ایک طالب علم یہاں آتا رہا، چھپ چھپ کے آتا تھا، تو ایک دن میں نے اس کو بلا لیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آتے ہو؟ کہنے لگا میں اہل حدیث ہوں اور میں اپنا ایک تھیسس لکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں شیعوں کے مطالبات۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھی اس لائبریری سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے چند رسالوں کے، میں آپ کو کچھ شخصیات کے پاس بھیجتا ہوں جو موجود ہیں، جنہوں نے انقلابی تحریکوں میں حصہ لیا، جنہوں نے ایجوکیشن میں حصہ لیا، ایک تو ان سے رجوع کریں، دوسرا کیونکہ ہمارے آج کے مطالبات اور ماضی کے مطالبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تقاضے بدل چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بالکل بڑھنا چاہیے، لیکن جن حالات میں ان بزرگوں نے ان تحریکوں کو چلایا، جتنی شخصیات کا نام آج کے اشتہار میں ہے، ایک سے ایک پڑھ کر یہ شخصیت تھی جو قومیات میں بھی سب سے آگے ہوتی تھی، دشمن کا حکومتوں کے ظالم ڈکٹیٹروں سے ٹکراتے تھے اور ٹکرا کے اپنے مطالبات کو
منواتے تھے، اور بہت سے ایسے مطالبات جو ان کے زمانے میں مانے گئے تھے آج کل اسلامی دعوتی کونسل میں بندہ ناچیز جو ہے وہ پورے پاکستان کے شیعوں کے نمائندے کے طور پر جو خدمت سر انجام دے رہا ہوں، تو میری نظر میں ان تمام بزرگان کے مطالبات ہوتے ہیں، ان کی کاوشیں، ان کی تحریکیں کس کس مطالبے کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں۔ باہر ایک بہت بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، ہمیں نظام تعلیم کے حوالے سے بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے کہ جو سلیبس ہمیں نئے نظام تعلیم کے حوالے سے دیے گئے ہیں، بغض عالم ہمبر دشمنی امیر المومنین کا عجیب مظاہرہ ہے کہ اس میں سے مولا علی کے تو کمالات کو، کربلا کو سرے سے نکال دیا گیا ہے۔ ہم نے ہر حدیث کے مقابلے میں شیعہ مصدر اور شیعہ حوالہ کتاب کا بھی دیا ہے، وہ بھی بالکل ان کو برداشت نہیں، لیکن ہمارے دباؤ پریشر کی وجہ سے اب کچھ کتابوں میں وہ حوالے چھپنا شروع ہو گئے اور انشاءاللہ آئندہ چھپیں گے۔ آخری فیصلہ جو نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہوا، ایک تو درود کے حوالے سے کہ ہم آزاد ہیں کہ جس طرح بھی درود پڑھ لیں، وغیرہ جس انداز میں ہمیں باؤنڈ کیا گیا تھا اور ہمارے طلبہ اس کا نشانہ بن رہے تھے، ایک بہت بڑا جارحانہ اقدام تھا ہمارے خلاف۔ سلیبس کے حوالے سے بھی ابھی مشترکات پہ کام ہو رہا ہے۔ خمس نظام بھی الحمدللہ میں نے پاس کروا دیا نظریاتی کونسل سے، اس کی جزیات، اس کی تمام پہلو جو ہیں وہ زیر بحث ہیں۔ سابقہ بجٹ میں وزرائے خزانہ کو بھیجا گیا تھا، ابھی اجلاس آج کل کسی وقت بھی ہونے والا ہے، اس میں کچھ خرابیاں جو سامنے مخالفین کی طرف سے مسائل اٹھائے گئے ہیں اس پہ بحث ہوگی، دعا کیجئے ہم اس کو بطور نظام یہاں سے لا سکیں تاکہ پاکستان کے سادات کی مالی معاملات جو ہے وہ حکومتی ان مسائل سے ہو سکے کہ جن پر شرعاً خمس واجب ہے۔ اسی طرح فرقہ واریت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کے دنوں میں گلگت بلتستان کے حالات انتہائی مخدوش تھے اور معاملہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکا تھا، قریب تھا کہ یہ صوبہ ہی ہم سے الگ ہو جائے، لیکن الحمدللہ ہم وہاں گئے، اپنوں سے پراؤں سے ملے، 8-10 دن مذاکرات مکالمات کے بعد دشمن کی سازش کو ناکام بنایا اور اس کو جو بھی مومنین کے حقوق تھے، مطالبات تھے، اس کو پورا کروایا۔ اور اس کی وجہ وہ بل تھا کہ جو جماعت اسلامی کی طرف سے پیش کیا گیا، جس میں صحابہ کی توہین کے لیے عمر قید اور بلکہ سزائے موت کا مطالبہ تھا، اس پہ میں نے پہلے دن ہی اعتراضات کیے، عملی طور پر ریٹرن موجود ہیں۔ اب اس آنے والے اجلاس کا سب سے پہلا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ یہی بل ہے، دعا کیجئے کہ ہم اس کو اٹھا کے پھینکیں ردی کی ٹوکری میں، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، علمی میدان میں ہمارا مقابلہ ہے، معاشی میدان میں ہمارا مقابلہ ہے، تو لہٰذا وقت تقاضے بہت بدل چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن شخصیات نے آج جن کی تذکرہ ہوا انتہائی مخدوش حالات میں مالی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر مقابلہ کیا تھا، آج حالات اس سے کہیں آگے ہیں۔ ہمارا مقابلہ آج صرف پاکستان سے نہیں بلکہ عالمی طاقتوں سے ہے، جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری ہے۔ اس میں علمی میدان ہے، اس میں معاشی میدان ہے، اس میں اقتصادی میدان ہے، اس میں وحدت و یگانگت کا میدان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں عزاداری کا جو میدان اور سلسلہ خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور محبت آل محمد کی صورت میں ہمیں اسے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ادارہ منہاج الحسین کی پوری کاوش ہے، کوشش ہے کہ جدید مسائل کو، معاملات کو ہم ڈسکس کریں، امر شورا میں ہم مشورہ کر کے آگے بڑھیں تاکہ ہم اس کو ایوان حکومت تک عالمی سطح پر پہنچائیں۔ یہاں آپ کی اطلاع کے لیے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ، دانشور، سفراء آئے دن آتے رہتے ہیں، جن کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں شیعہ آل محمد کو کیا تکالیف ہیں، ہم ان کی کیسے مدد لے سکتے ہیں، اور مسائل کو حل کس طریقے کر سکتے ہیں، یا افواہیں بہت زیادہ ہیں ہمارے خلاف کہ ہم بالکل مظلوم ہو گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں سعودی عرب سے آیا ہوں، جو عمرہ تو اپنی جگہ پر سعادت ہے، لیکن مشرقی علاقہ جو شیعہ آل محمد کا علاقہ ہے پورے کا پورا 26% شیعہ عوام ہیں، اور سعودی عرب کا سارا تیل جو ہے اسی شیعہ علاقے سے دنیا میں پہنچتا ہے، سارے تیل کی حکومت شیعوں کے پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ حالات کی وجہ سے معاشی اور دوسرے مسائل سے دوچار ہیں، لیکن وہاں بھی علماء کی کاوشوں سے اس وقت حوزات علمیہ بھی بن گئے ہیں۔
وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہے، نماز جمعہ جماعت کے مسائل بھی جاری ہیں، کئی بڑی بڑی مساجد بھی بن گئی ہیں جو حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ ہم بے خبر ہیں اس لیے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب پاکستان کے حالات ان کے سامنے آتے ہیں تو اس سے بھی ان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم تو سنتے ہیں کہ سچ پاکستان کی دنیا مر گئے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ہم زندہ رہیں گے، دشمن وار کرتا ہے کرتا رہے گا، دفاع کرتے رہیں گے، تو ہمیں ان تمام امور پہ نظر رکھنا ہے۔ ہمارے ان علماء نے بھی یہی ہمیں سبق دیا ہے کہ مومنین کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے اور دشمن کے منصوبوں کو بھی ناکام بنانا ہے۔ یقیناً ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے مشرہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے ظالموں سے ٹکرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج شیعوں کو برا کہنے والے ہر